بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچے، سب سے پہلے ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ ہوم ورک ہے کتاب صفحہ نمبر 70 پر سوال نمبر 2 یاد کریں۔ اردو تحریری کتاب صفحہ نمبر 70 پر سوال نمبر 2 یاد کریں، ٹھیک ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 70، ادھر دیکھیں یہ والا کتاب صفحہ نمبر 70 پر سوال نمبر 2، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی؟ محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی؟ اس سے پہلے آپ کو سوال نمبر 1 دیا تھا، آج آپ کو سوال نمبر 2 ہوم ورک ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک کی سمجھ آ گئی آپ کو کلاس؟ اچھا شاباش۔ اس کے بعد آپ نکال لیں صفحہ نمبر 90، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 90 نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس پر ہے سبق بڑوں کا احترام۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ بڑوں کا احترام، ٹھیک ہے۔ بڑوں کا احترام آج ہم سبق پڑھیں گے۔ آج کی ڈیٹ رائٹ کر لیں، 17 مئی 2020، ٹھیک ہے۔ 17 مئی 2020۔ اچھا بچے، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں؟ بڑوں کا احترام آپ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں؟ بڑوں کا کہاں مانتے ہیں آپ؟ اپنے امی ابو کا کہاں مانتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کا کہاں مانتے ہیں آپ؟ اچھا، اپنے ٹیچر کی بات مانتے ہیں؟ ذرا بتائیں مجھے، کون کون جو ہے وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے؟ اپنے امی ابو کا کہاں مانتا ہے؟ اپنے بڑوں کا سب مانتے ہیں؟ اچھا شاباش۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، تو وہ بھی بڑوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، ٹھیک ہے، ان کی عزت کریں اور چھوٹوں بچوں سے پیار کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بڑوں کو ویسے ہی تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے محلے میں یا کہیں پر بھی کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر زیادہ تر بچے اس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ ویسے ہی بڑوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی بڑوں کو تنگ کرتے ہیں، کسی نام سے پکارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو جس شخص کو آپ تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ کسی کو تنگ کرتے ہو نا، تو آپ جب اس عمر تک آپ پہنچ جاؤ گے جس شخص کو آپ تنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کی عمر تک جب آپ پہنچ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو بھی لوگ اسی طرح تنگ کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو آپ کرو گے نا تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ آپ سب کی عزت کیا کریں، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی بہت آسانی سے گزرے گی، کیونکہ جو آپ نے کیا ہوگا تو وہی آپ کو ملے گا نا۔ تو اگر آپ نے اچھا کیا ہو تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو پھر آپ کو بدلے میں برا ہی ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے بڑوں کا احترام۔ کیا ہے؟ بڑوں کا احترام، ٹھیک ہے، شاباش۔ سبق کی طرف آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اسی میں سے سوالات جوابات آتے ہیں، تو پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی سوال اور جواب آئیں گے، ٹھیک ہے، سوالات جوابات میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سبق کی طرف غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں نا؟ کلاس بتائیں ذرا، ہم سب مسلمان ہیں؟ شاباش، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح بڑوں کا احترام، تو اس میں ہمارے امی ابو بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے امی ابو کا کہاں مانتے ہیں؟ اچھا، زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں کہ امی آپ کو آواز دے دیتی ہے اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ امی کو ان کے سوال کا جو ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو پکار رہی ہوتی ہے، آپ جو ہے بس خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ انہیں ہاں کرتے ہیں نہ انہیں نہ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اگر جب بھی آپ کو امی کہیں آواز دے یا آپ کو کسی کام کا کہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً اپنے تمام کام چھوڑ دینے ہیں اور امی کے پاس آ جانا ہے یا ابو کے پاس آ جانا ہے، جس نے بھی آپ کو آواز دی ہو، اور ان کا کام کر لینا ہے. پھر آپ نے واپس اپنے کام کے لیے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے، جو آپ کے امی ابو آپ کو پکارتے ہیں کسی کام کے لیے بھی، تو آپ نے ان کے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کام کر لینا ہے، پھر آپ جو ہے واپس جا کر اپنا کام دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے، والدین کی عزت کرنا، ان کا کہا ماننا. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جب اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو، ٹھیک ہے، ان کا کہا مانتے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے امی ابو کا کہا نہیں مانتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کوئی کام بھی اچھی طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جب والدین آپ سے ناراض ہوں گے تو پھر آپ کس طرح خوش رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے والدین آپ سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، آپ کے امی ابو آپ سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، نہ آپ کی وجہ سے انہیں کوئی دکھ پہنچے. سمجھ آ رہی ہے. ان کی جو بھی بات ہو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ جلدی ہی ماننی ہے. سمجھ آ رہی ہے. کبھی بھی ان کی بات سے آپ نے منہ نہیں موڑنا، کیونکہ والدین ہمیں جو بات بھی کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہمیں چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ تو چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہوتی. ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو آپ نے اپنے امی ابو کا کہا ماننا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کے امی جو ہے آپ کو کہتی ہے کہ دوپہر کو باہر مت کھیلا کریں. ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ چھپکے سے بس باہر نکل جاتے ہو کھیلنے کے لیے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. آپ کی امی جب آپ کو منع کر لیتی ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ باہر جائیں ان کی اجازت کے بغیر. سمجھ آ رہی ہے. اچھا ادھر دیکھیں. ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے، لازم ضروری. ٹھیک ہے. لازم کی معنی ہے ضروری. لازم ضروری. لازم کے اوپر لکھیں ضروری. ٹھیک ہے. لازم ضروری. ٹھیک ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. ٹھیک ہے. مطلب ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جو بھی کام وہ ہمیں دیں، ہمیں کہیں کہ یہ کام کریں، تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اس کو اچھی طریقے سے کریں. ٹھیک ہے. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. جس کام سے ہمارے والدین ہم کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. حکم کی معنی ہے فرمان. حکم کی معنی ہے فرمان. ٹھیک ہے. حکم کے اوپر لکھیں فرمان. سمجھ آ رہی ہے. فرمان. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جس طرح میں نے بھی آپ سے کہا ہے نا کہ اگر ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح شاباش. اب ایک ایک لفظ پر فنگر رکھتے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. ٹھیک ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. شاباش. میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے.
فنگر رکھیں، شاباش. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیں. ہم سب مسلمان ہیں. شاباش، میرے ساتھ پڑھیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ دیکھیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ ہم کریں. جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. شاباش. اس کو آپ نے 10 ٹائم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بار بار ایک ایک لفظ کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ بار بار اس کو پڑھتے جائیں. شاباش.